اللہ درس سے پہلے سب مہمانان گرامی کو فقیر خوش آمدید کہتا ہے۔ خوش آمدید فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ آپ کا آنا آپ کے لیے بہت اچھا بنائے۔ یہ فارسی لفظ ایک دعا ہے، دعا دوسروں کے لیے دعا کرنا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا آنا بابرکت ہو، آپ کا آنا آپ کے لیے ذریعہ رضائے حق ہو، آپ کا آنا آپ کے لیے باعث دخول جنت ہو، آپ کا آنا آپ کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کا موجب ہو۔ آپ آئے، اس آنے سے اللہ آپ کو دین کی بھلائی بھی نصیب کرے اور دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب کرے۔ آپ کو اتنا دے کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کو اللہ اتنا دے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب پتہ نہیں کب آپ خوش ہوں گے اور کب راضی ہوں گے۔ اللہ آپ کو دیتا رہے، اور چاہیے، اللہ اور بھی چاہیے۔ عورتوں کہتے ہیں اور دو، عورتوں کہتے ہیں اور دو، اتنا دے کہ آپ خود کہیں اب بس ہے۔ اس کو کہتے ہیں خوش ہوا، اب خوش ہوا۔ جتنا کہا اتنا دیا نا، جتنا کہا اتنا دیا۔ مجھے گمان نہیں تھا اتنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے گمان نہیں تھا اتنا دیا۔ اللہ آپ کو اتنا دے جتنا آپ کو گمان بھی نہیں تھا۔ خوش آمدید میں جو لفظ خوش استعمال ہوا، خوش، خوش کا معنی راضی ہونا، راضی معنی دل کا خوش ہونا۔ اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ فقیر آپ کو سب سے پہلے یہ چھوٹا سا جملہ دعائیہ دیتا ہے دعا اور عرف میں بھی مشہور ہے، خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ عرب کہتے ہیں مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ لفظ بڑھاتے ہیں اہلا و سہلا۔ اس کا کیا معنی؟ اہلا و سہلا مرحبا۔ ایک ہے اہلا، دوسرا ہے سہلا اور تیسرا ہے مرحبا۔ اہلا معنی آپ اپنے گھر میں آئیں، یہ گھر نہیں، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا گھر ہے، بے تکلف رہیں۔ جس طرح اپنے گھر میں پہنچتے ہو خوش ہوتے ہو نا، اسی طرح یہ گھر بھی آپ کا ہی گھر ہے، یہاں بھی ایسے خوش ہو جاؤ۔ یہ ہے اہلن کا معنی۔ اہلن معنی اتیت اہلن، یہ مفعول بھی ہے، فعل مقدر ہے۔ عرب میں چھوٹا لفظ کہہ کر فوراً مطلب کو واضح کر دیتے ہیں، فعل مقدر ہے، اہلن مفعول بھی ہے۔ اہلن کا معنی ہے آپ اپنے اہل میں آئے ہو، اہل معنی بیوی بچوں کے پاس آئے ہو، اپنے گھر میں آئے ہو، یہ آپ کا گھر ہے، محسوس نہیں کرنا، جیسا دل چاہے ویسے کرو، خوش رہو۔ یہ ہے اہلن کا معنی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے سہلن۔ سہلن کا لفظی معنی ہے آسان، سہلن معنی نرم، معنی یہاں آپ کے لیے ہر قسم کی آسانی ہے، یہاں تو پریشانی ہے ہی نہیں، آپ پریشان نہیں ہونا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہو، یہاں تو سہل ہی سہل ہے، فضل ہی فضل ہے۔ یہ ہے سہلن کا معنی۔ اور تیسرا معنی ہے مرحبا۔ مرحبا معنی رحب عربی میں کہتے ہیں کشادگی کو۔ آپ ایسی جگہ آئے ہو جو 7 آسمان 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے، کشادگی والی جگہ میں آئے ہو، جیل نہیں، قید خانہ نہیں، قید خانہ نہیں، یہاں تو کشادگی ہی کشادگی ہے۔ اپنے گھر آئے ہو، کشادگی کی جگہ میں آئے ہو اور بہترین سہولت والے ٹھکانے میں آئے ہو۔ یہ عرب کے بولنے کا انداز ہوتا ہے۔ ہر لغت میں یا ہر قوم میں، ہر قبیلے میں اپنے اپنے کچھ انداز ہوتے ہیں۔ عرب کا انداز یہی ہے، اہلا و سہلا مرحبا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فقیر کی یہ دعا قبول کرے۔ سبحان اللہ۔
ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ اعرابی کہتے ہیں جو بدو ہو، دیہاتی، اور عرض کیا یا رسول اللہ بما اعرف انک نبی، لوگ کہتے ہیں آپ نبی ہیں، میں کیسے پہچانوں آپ نبی ہیں؟ مجھے دلیل دو، یقین ہو جائے، ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں، مسلمان ہو جاؤں۔ نبی کے لیے نبوت کی دلیل ضروری ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نبی ہوں تو نبوت کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، اور میں ترمذی کے عربی لفظ بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ بما اعرف، مانا کس طریقے سے، بما استفہامی، کس طریقے سے پہچانوں انک نبی، آپ نبی ہیں۔ بما اعرف انک نبی، کیسے پہچانوں آپ نبی ہیں؟ مجھے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، شہادت چاہیے۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی ان دعوت هذه الازک من هذه النخلة، هذا الازک من هذه النخلة، اس کھجور کی اس چھڑی کو میں پکاروں۔ عربی یہ کھجور آپ دیکھتے ہیں، اس کی جو چھڑی نہیں، چھڑی کھجور کی مضبوط ہوتی ہے، کھجور سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ کمزور نہیں ہوتی جو فوراً گر جائے، نہیں، مضبوط ہوتی ہے۔ اس کو کھینچتے ہیں زور سے، کھینچ کر پھر یہ چھڑی نیچے آتی ہے۔ اگر میں اس کھجور کی اس چھڑی کو پکاروں صرف زبان سے، اے چھڑی ادھر آ جا، یہ چھڑی وہاں سے جدا ہو کر میرے سامنے آ جائے، پھر آپ یقین کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس میں نے صرف زبان سے کہا چھڑی ادھر آ جاؤ، اس چھڑی نے مجھے پہچانا اور میرے اس حکم کو مانا، جگہ سے بالکل جدا ہو گئی اور سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اب یہ تو بہترین دلیل ہے، اگر آپ کے لیے کافی ہے تو پھر یہ میں کرتا ہوں۔ ان دعوت هذا العزك من هذه النخلة تشہد انی رسول اللہ، پھر آپ گواہی دیں گے میں پیغمبر ہوں، آپ کو یقین ہو جائے گا، پھر آپ گواہی دیں گے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، بس آپ یہ کام کریں تو مجھے یقین ہو جائے گا اور میں گواہی بھی دوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور سر تاپا نور، حبیب رب غفور، فیض گنجور، نور علی نور، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان درفشان سے ارشاد فرمایا، اے چھڑی اوپر سے نیچے اتر آؤ۔ آپ کا کہنا تھا، چھڑی کا ٹوٹنا تھا، سامنے حاضر ہونا تھا۔ بس کہنے کی دیر تھی، آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ چھڑی فوراً سامنے پہنچ گئی۔ عربی حیران، متعجب، ششدر، کمال ہے، کمال ہے۔ چھڑی فوراً آ گئی سامنے۔ حضور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، فخر الاولین والآخرین، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے چھڑی اب تو نیچے آئی، اب تجھے حکم کرتا ہوں دوبارہ اڑ کر اپنی جگہ میں چمٹ جا۔ آنا تو کچھ آسان ہے اور شبہ اعتراض کے موافق ہے، اوپر اٹھنا پھر اپنی جگہ میں چمٹنا یہ اور زیادہ عجیب ہے، تاکہ عربی کو زیادہ یقین ہو یہ جوان اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جوان اللہ کے پیارے ہیں، یہ جوان جو کچھ رب کو کہتے ہیں وہ رب کرتا ہے۔ کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہونے میں دیر نہیں ہوتی۔ کمال ہے، وہ چھڑی اٹھی اور اپنی جگہ میں جا کر چمٹ گئی۔ بس عربی کو یقین ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، بے شک محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی سے ایسی محبت کریں، تیری صورت نبوی ہو، تیری سیرت نبوی ہو، اس کے دین سے اس طرح چمٹ جا پوری دنیا تجھ سے چھٹ سکے مگر اس کا دامن آپ سے ہرگز نہ چھٹے۔ بس یہی دعوت ہے، حضور کی محبت کا اصل تقاضا بھی تو یہی ہے، اس پر ایمان کا اصل کام بھی تو یہی ہے، جو کچھ اس کی زبان سے نکلے آپ فوراً عمل کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لیے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، لوگ مطیع بنے، یہ پیغمبر مطاع بنے، لوگ فرمان برداری کرنے والے بنے، اسم فاعل بنے، اور یہ میرے پیغمبر اسم مفعول بنے، اطاعت کیے ہوئے بنے، یہ حکم کریں لوگ عمل کریں، ان کی زبان سے لفظ نکلے لوگ دوڑ پڑیں، ان کا فرمان ہو لوگ قربان ہوں، ان کی انگلی ہلے لوگ سر کٹا بیٹھیں، سر کٹیں گھر زر لٹے سب کچھ مٹے، سر کٹے گھر زر لٹے سب کچھ مٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ مرنا تو ایک دن ضروری ہے، اس کی اطاعت میں موت آئے سبحان اللہ، ان کی محبت میں جان نکلے ماشاءاللہ، ان کے دین کی نصرت میں جاں پرواز ہو بارک اللہ۔ یہودیوں کے غلام نہیں بنیں گے، عیسائیوں کے پیروکار نہیں بنیں گے، مشرکوں ہندوؤں کے موافق شعار نہیں بنیں گے، محبوب خدا کے جانثار بنیں گے، فرمان بردار بنیں گے، سنتوں کے پیروکار بنیں گے، ان کے دین کا انصار بنیں گے، ان پر پورا جہان نثار کریں گے۔ جب یہ رسول اللہ ہیں، جب آپ کو یقین ہوا، آپ کو تصدیق ہو گئی، تسلیم ہوئی، دلیل آئی، شہادت آئی،
ثبوت آیا تو پھر اب جان اس پر قربان کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں تقریر پر، بنی اسرائیل سامنے موجود ہیں، اور اللہ نے قصہ سنایا۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ صف میں قصہ سنایا، لوگوں سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے بنی اسرائیل، لوگ بیٹھے ہیں بنی اسرائیل، 3 اعلان سنیں گے، 3 اعلان ہیں میرے، میں آپ کو 3 باتیں سناتا ہوں۔ نمبر اول، انی رسول اللہ الیکم، یقین کرو میں اللہ کا تمہاری طرف پیغمبر ہوں۔ نبی پر حق ہے وہ اعلان دے سکتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ پہلا اعلان سنیں گے، یقین کرو۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، یہ پہلا اعلان، فرمان، بیان اللہ کا تمہاری طرف پیغمبر ہوں۔ نمبر 2، دوسرا اعلان سنیے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تم پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، تورات پڑھتے تھے، میں وہ آدمی ہوں جو تورات کو بھی سچا سمجھتا ہوں، جو انبیاء گزرے ان کی تعریف کرتا ہوں، جو پیچھے گزرے ان کی حقانیت کا بیان کرتا ہوں، خود بھی پیغمبر ہوں، گزشتہ پیغمبروں کو اچھا سمجھتا ہوں۔ اب تیسرا اعلان سنیے، میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے، تمہیں اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ لفظ مبشرہ کا کیوں کہا؟ میں تمہیں صرف یاد دلاتا ہوں، یا تمہیں بات کرتا ہوں، یا تمہیں بتاتا ہوں نہیں، بشارت۔ جب کوئی اچھی چیز ملے بشارت دی جاتی ہے، جب کسی کو بیٹا نہ ہو، اچانک بیٹا ہو جائے تو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے، شادی ہونے والی نہ ہو جائے تو بشارت دی جاتی ہے، محبوب چیز ملے تو بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے آخر زمان نبی احمد کے آنے کے لیے لفظ مبشرن کہا، یہ سمجھا دیا، لوگوں ذہن نشین کریں گے، دماغ میں یہ بات بٹھائیں گے، یقین و تصدیق کریں گے، ایسے محبوب خدا ہیں جس کے نصیب میں وہ آئے اس کو لاکھ مبارک ہو، جس کے نصیب میں وہ آئے اس کو بشارت ہو، جس کی قسمت میں وہ آئے وہ سدا شاد رہے۔ ہاں جی، یہ لفظ مبشرہ کہہ کر اس محبوب کی تعریف کر دی، اس کی محبوبیت بتا دی، اس کا حسن بیان کیا، اس کا جمال بیان کیا، اس کا کمال بیان کیا، اس کو اعلیٰ درجے پر فائز ٹھہرا دیا کہ یہ اعلیٰ درجے کے محبوب ہیں، بس جس کو یہ ملا میں بشارت دے رہا ہوں، ان کو مبارک ہو کہ ان کو ایسا جوان ملا ہے جو قابل ہزار آفرین و تحسین ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آئیں گے من بعدی، میرے بعد، اب تک پیدا نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوں گے۔ معلوم ہوا ہمارے نبی کی شان وہ ہے، اب تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، تعریف جاری ہے، پیدا نہیں ہوئے، تذکرہ ساری ہے، پیدا نہیں ہوئے، چرچا عام ہے،
پیدا نہیں ہوئے، شہرت تام ہے۔ یہ رسول اللہ ہے۔ جو اکابرین ہوتے ہیں پھر ان کی شان جب تک پیدا نہیں ہوئی پہلے سے خوشخبری ہوتی ہے کہ یہ پیدا ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، میرے بعد۔ معلوم لوگ کہتے ہیں جی نبی کی تعریف کروں نہ کروں، بابا جب تک یہ آئے نہیں تھے تعریف تھی، جب آئے تو قیامت تک تعریف ہے۔ میں آپ کو کیا کہوں، یہ لفظ محمد نہیں، یہ لفظ محمد کے اندر مبالغہ بھی ہے، تکرار بھی ہے۔ محمود اور محمد کا فرق بتاؤ، محمود اور محمد کا فرق بتاؤ۔ مادہ حمد ہے اور دونوں اسم مفعول ہیں، محمود بھی اسم مفعول، محمد بھی اسم مفعول، ان کا فرق بتاؤ۔ علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ دو فرق ہیں، محمود اور محمد میں دو فرق ہیں۔ نمبر اول کہ محمد کے اندر مبالغہ ہے اور یہ مبالغہ محمود میں نہیں، مبالغہ مانا زیادہ تعریف، زیادہ تعریف۔ نمبر دو اس کے اندر تکرار ہے، محمد مانا وہ ذات جس کی بار بار تعریف کرو۔ اللہ نے ایسا نام رکھا، اسی نام میں بار بار ہر سال، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر مہینہ، قیامت تک تعریف ہی تعریف ہوتی رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف ربیع الاول میں تعریف کرتے ہیں، میں کہوں ربیع الاول کیا، خدا کی قسم آپ ہر مہینے نبی کی تعریف کرو، ہر مہینے کیا، ہر ہفتے آپ نبی کی تعریف کی محفل بناؤ، ہر روز نبی کی تعریف کرو، ہر نماز میں نبی کی تعریف ضرور کریں گے۔ باقی جو کام غلط خرافات ہیں، رسم ہیں، رواج ہیں، فضول خرچی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کر نبی کی تعریف کی دھوم مچاؤ، اس طرح نبی کی شان بیان کرو جس طرح میں آپ کو قرآن بھی سمجھا رہا ہوں اور حدیثیں بھی سمجھا رہا ہوں۔ اللہ عز و جل آج اس کو اور آپ کو قرآن سمجھنے، صرف پڑھنے نہیں، سمجھنے، دل و دماغ میں اتارنے اور اس کے موافق حال پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے سالانہ اجتماع کا آغاز ہے، یہ 3 دن آپ کے دل کی حالت کو تبدیل کرنے، آپ کے مریض دل کو دوا دینے اور آپ کو علم شریعت، علم قرآن و سنت فراہم کرنے کی محفل ہے۔ یہ عالم اچھے کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں، اچھے عالم نایاب ہوتے ہیں، نادر الوقوع ہوتے ہیں۔ اچھے علماء کے پاس جاؤ جن کی نظر کھلی ہے، جن کو اللہ نے قرآن سنت کی پہچان دی ہے، ان کی صحبت میں جاؤ جو آپ کو اچھی طرح قرآن سمجھائے، آپ کو اچھی طرح احادیث سمجھائے، آپ کی دل کی نظر کھل جائے، پھر آپ حقائق خود دیکھیں گے، آپ کو جذبہ پیدا ہوگا، آپ کہیں گے سبحان اللہ، میں تو پہلے اندھا تھا آج میں بینا ہو گیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا